بیماری و صحت میں خود بھی کسی فرض نماز کی جماعت بلکہ تکبیر اولیٰ بھی ترک نہیں کی۔ محتاط اعداد و شمار کے مطابق آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 40 لاکھ سے زائد مریضوں کے علاج معالجہ اور 4.5 لاکھ سے زائد آنکھوں کے مفت آپریشن کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف کے 3 بنیادی عوامل تعلیم القرآن، انفرادی اور اجتماعی تعمیر کردار اور خدمت خلق سے لوگوں کو روشناس کیا اور اصول تصوف کو اجاگر کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں سیاست، فرقہ واریت، مفاد پرستی اور حصول زر سے اجتناب کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ نعرہ تھا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدہ تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا۔ تاریخ اسلام صوفیاء کرام اور اولیاء اللہ سے بھری پڑی ہے اور بہت سے جلیل القدر مرتبے والے بزرگ گزرے، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ کا انداز سب سے جدا تھا۔ آپ کو انتہائی کثیر الجہد شخصیت شاید مل سکے گی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بے شمار پہلو ہیں اور ہر پہلو میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کمال درجے کو پہنچے۔ آپ نے صرف 60 سال کے قریب عمر پائی، لیکن اس میں کم از کم 120 سال کا کام کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو عمر 100 کے گزار دی وہ ضائع کر دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اوسطاً 20 سے 22 گھنٹے روزانہ مختلف کاموں میں صرف کرتے اور صرف 3 یا 4 گھنٹے آرام کرتے۔ آپ ایک ماہر سرجن تھے، حاذق طبیب تھے، بہت اچھے منتظم تھے، بلند مرتبہ روحانی پیشوا، بہت بڑے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بہت اچھے ڈیزائنر، بہت اچھے ادیب، مقرر، انجینئر، خطاط، حتیٰ کہ آپ کو بے شمار دینی و دنیاوی علوم پر مکمل دسترس حاصل تھی، اور سب سے بڑھ کے مخلوق خدا سے محبت رکھنے والے تھے۔ کسی ایک شخص کی اتنے شعبوں میں کمال حاصل کرنے کی کوئی مثال نہیں، اور ان تمام شعبوں اور مصروفیات کے ساتھ ساتھ نماز پنجگانہ با جماعت تازہ وضو کے ساتھ ادا کرتے۔ نماز کبھی قضا نہیں ہوئی، نہ آپ نے کبھی عصر اور عشاء کی غیر موقدہ سنتیں چھوڑی اور نہ ہی نماز تہجد چھوڑی۔ ساری رات آنکھوں کے مریضوں کے آپریشن فرماتے، لیکن جب تہجد کا وقت ہوتا تو آپریشن تھیٹر کے کونے میں ہی نماز تہجد ادا فرماتے اور پھر آپریشن شروع ہو جاتے۔ اسی طرح جس نماز کا بھی وقت ہوتا وہ ادا کر کے پھر کام شروع کر دیتے۔ ایک وقت میں 1000 سے زائد افراد سے ملتے اور ان کی جسمانی و روحانی بیماریوں کا علاج دعا اور دوا سے فرماتے، اور جس محبت اور مسکراہٹ سے پہلے فرد کو ملتے، 1000ویں کو بھی اسی محبت اور مسکراہٹ سے ملتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ وہ واحد ڈاکٹر تھے جو آنے والے مریضوں سے کسی فیس، دنیاوی لالچ اور ذاتی مفاد کی کوئی توقع کیے بغیر علاج معالجہ کرتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ صرف مریض کے آنکھ کے پردے کو ہی صاف نہیں کرتے تھے، بلکہ ساتھ ہی دل پہ لگے زنگ کو بھی صاف فرماتے۔ جب آنکھ کا نور واپس آتا تو ساتھ ہی بصیرت بھی ملتی، ساتھ دعائیں بھی دی جاتی اور دوائیں بھی دی جاتی۔ آپریشن کے دوران نعت شریف کی صورت میں مسلسل ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جاری رہتا۔ مریضوں کے ساتھ آئے لواحقین کے بارے میں بھی اپنی ٹیم سے پوچھا جاتا۔ مریضوں کے ساتھ لواحقین کو بھی کھانا پیش کیا جاتا اور بار بار یہ پوچھا جاتا کہ کوئی ایسا تو نہیں جسے کھانا نہ ملا ہو، کوئی ایسا تو نہیں جو ناراض لوٹا ہو۔ کبھی بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ذات کو کریڈٹ نہیں دیا،
جب بھی کسی نے دعا کے لیے کہا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آؤ آقا کریم کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، تم بھی دعا کرو میں بھی دعا کرتا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت میں سادگی اور درویشی کا عنصر غالب تھا، نمود و نمائش سے دور رہتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی فلاحی مشن کی تکمیل میں گزری۔ آپ کا ہر کام دنیاوی لالچ کے بغیر رضائے الہی اور رضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصول کی خاطر تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع روشن کرنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ آپ کی تمام زندگی اطاعت الہی، عشق مصطفیٰ اور خدمت خلق میں گزری۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مذہبی اور روحانی خدمات کے بارے میں چند اہم گزارشات جس کی وجہ سے معاشرے پہ گہرے نقوش مرتب ہوئے پیش کرنا چاہوں گا۔ مرشد کامل کی رہنمائی میں مقامات سلوک کی تکمیل کے بعد تعمیر کردار کے شعبے میں خدمات کا آغاز کیا۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تحریک کربلا اور سلسلہ تصوف پہ تحقیقی کام کیا۔ قرآن پاک اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ان حقائق کے وہ اہم ترین پہلو جنہیں اب تک اجاگر نہ کیا گیا تھا، ان پہ تحقیقی مقالے پیش کر کے تاریخ اسلام کی درخشندہ روایات میں اہم اضافہ کیا۔ لوگوں کے ذہنوں میں اپنی تعلیمات کے ذریعے ناپسندیدہ رسومات، غیر اخلاقی رجحان اور حدود اللہ کی پامالی کے خلاف شعور بیدار کیا، اور لوگوں کے اخلاق و کردار کو سنوارنے کی غیر معمولی کوشش کی۔ جمعۃ المبارک اور آستان پہ ہونے والے دیگر مذہبی اجتماعات میں تفسیر قرآن پاک اور اصلاحی موضوعات پہ 2500 سے زائد لیکچر دیے۔ بالعموم عوام اور بالخصوص نوجوانوں میں تعلق باللہ اور قرب الہی کا ادراک پیدا کرنے کے لیے تحریک تہجد کا آغاز کیا، جس کی بدولت نوجوانوں کی سوچ بدلی، ان کے اخلاق و کردار میں نمایاں تبدیلی ہوئی اور اللہ کریم کے ساتھ ربط قائم ہوا۔ آقا علیہ السلام کی محبت دل میں پیدا ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں سے عوام کے مختلف طبقوں، خصوصاً دیہات میں خاندانی رکاوٹوں، باہمی رنجشوں اور جاہلانہ فتنہ و فساد اور قتل و غارت میں نمایاں کمی دیکھنے میں آئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے طالب علمی کے دور میں بڑی مساجد کے گراؤنڈ فلور پہ مارکیٹیں تعمیر کرنے کی بدعت ختم کی اور اس بدعت کا خاتمہ کرنے میں کردار ادا کیا، جس کے بعد کسی بھی مسجد کے گراؤنڈ فلور کو مارکیٹ میں تبدیل نہیں کیا گیا۔ الیکٹرانک میڈیا کے مزاحیہ پروگراموں میں شاعر اسلام کے غلط استعمال کا نوٹس لیا اور سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ الیکٹرانک میڈیا پہ مہم چلائی اور لاہور ہائی کورٹ سے اس تکلیف دہ عمل کے خلاف رولنگ پاس کروائی تاکہ آئندہ کوئی الیکٹرانک میڈیا اپنے مزاحیہ پروگراموں میں اسلامی شاعر کی بے حرمتی نہ کرے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے اندر ہمارا کچھ نہیں، یہ سب کچھ مالک کائنات کا ہے، اور کائنات میں چاروں طرف جس کے توسط سے بڑھتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے جو ہر طرف بانٹا جاتا ہے اور سب کو عطا کیا جاتا ہے۔ کیا پیش کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ہمارے پیر و مرشد نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے احیاء دین کا فریضہ ادا کیا اور لوگوں کے دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کرنے کے لیے
میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نعت شریف پہ خصوصی زور دیا اور اس سلسلے میں عملی اقدامات کیے، جس کی وجہ سے نہ صرف اس پورے علاقے بلکہ پورے پاکستان اور دنیا بھر میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریبات اور نعت خوانی کو عروج حاصل ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بلا شبہ مجدد زمان، غوث زمان، منبع جود و سخا ہیں۔ دور حاضر کی کامل ہستیوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے زہد و تقوی اور روحانی مقام، خدمت خلق، احیاء دین کے اندر خود ساختہ رائج فرسودہ رسومات کے خاتمے کے لیے نمایاں خدمات پیش کرنے کی وجہ سے اس صدی کے عظیم اولیاء اللہ کی لسٹ میں شامل کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کا یہ کمال تھا کہ جس مریض کو سب ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دیا ہو، وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نگاہ کے ساتھ صحت مند ہوا، اور جس کی بینائی بالکل ختم ہو گئی اور ڈاکٹرز کی رپورٹس کے مطابق وہ لا علاج ہو چکا، وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دست شفقت کے ساتھ اس آستان سے بصری اور قلبی نور دونوں لے کے گیا۔ مزید اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں جنہیں بیان کرنے کے لیے کثیر وقت درکار ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا اظہار ہی ہے کہ پریشان حال لوگوں کی مشکلات ان کے عرض کیے بغیر ہی دور کی جاتی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان سے لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے فیض حاصل کیا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قرب و جوار میں تقوی کی بنیاد پہ بہت سی مساجد کی تعمیر میں حصہ لیا، اور خصوصاً مسجد پاک نگاہ شریف کی تعمیر میں تن من دھن کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ایسی مسجد کی تعمیر کا آغاز کیا جو تعمیری مراحل سے گزرتی ہوئی ایک عالمی شاہکار کی حیثیت اختیار کر چکی ہے۔ یہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات سے چند ایک نکات گزارش کیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی ایسی خدمات سے بھری پڑی ہے جنہیں بیان کرنے کے لیے وسیع وقت درکار ہے۔ اب میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے چند فرمودات تبرکن پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہوں گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، شیخ طریقت کی طرف سے مرید پہ شفقت ہونے یا نہ ہونے کا دار و مدار امر الہی پہ ہوتا ہے۔ میرا یہ عقیدہ ہے کہ جو شخص بھی صاحب نسبت ہو جائے، اللہ کریم اس کو منکرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ اگر کسی شخص کو ہدایت مطلوب ہو تو وہ ایسے شخص کے ساتھ رابطہ جوڑے جو ہدایت کے راستے پہ پہلے سے چل رہا ہو۔ تصوف، رجوع اللہ، اپنی اصلاح، تعمیر کردار، اصلاح معاشرہ اور امت کی بقا کے واسطے ضروری ہے۔ ایسے لوگ جو اپنے باطن کو درست کرنے کی جستجو کرتے ہیں وہ مجاہدین ہیں، کیونکہ وہ جہاد اکبر کے اندر مصروف ہیں۔ خانقاہ نشینوں اور اولیاء اللہ کے ساتھ نسبت کی وجہ سے مسلمان حکمران طاقت میں آ کے باطل پہ غلبہ حاصل کرتے ہیں۔ جب تک تکبر ختم نہ ہو جائے اس وقت تقوی اور ایمان حاصل نہیں ہو سکتا۔ متکبر آدمی پہ نہ نصیحت اثر کر سکتی ہے، نہ ہی اس کی رہنمائی ہو سکتی ہے۔ خدمت اپنی جگہ ضروری ہے، لیکن فرائض کی ادائیگی میں کسی سمجھوتے کی گنجائش نہیں۔ عجز و انکساری کے بغیر لذت و حلاوت عبادت نصیب نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو ہدایت عطا فرمائی ان کی ہدایت کی پیروی کرنا طریقت ہے۔ عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں بلکہ اپنی زندگی کا ہر لمحہ رب کریم کی رضا کے لیے گزارنا اصل عبادت ہے۔ جو شخص اللہ کے جتنا قریب ہوگا اتنا زیادہ اس کی بارگاہ میں عجز و انکسار اور استغفار کرے گا۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کا عملی طور پہ نفاذ انسان کو بے شمار مصیبتوں، غموں اور بے جا پریشانیوں سے نجات عطا کرتا ہے۔ جو بندہ تہجد کے وقت اٹھے وہ یہ سمجھ لے کہ اس کا شمار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
غلاموں میں ہو گیا۔ اللہ کریم آپ رحمۃ اللہ علیہ کے فرمودات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اور ان کے مشن کو جاری رکھنے اور مسجد پاک میگا شریف سمیت تمام جاری منصوبوں کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ان تمام لوگوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور سب کے لیے دعا گو ہوں جنہوں نے اس عرص مبارک میں دامے درمے قدمے سخن حصہ لیا اور دور و نزدیک سے تشریف لائے۔ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ آج اس مبارک موقع پہ اللہ پاک آپ سب کی جھولیاں مراد سے مالا مال کر دے۔ خصوصاً وہ لوگ میرے خصوصی شکریہ کے مستحق ہیں جنہوں نے سیکیورٹی کی خدمات سر انجام دی، جنہوں نے لنگر ڈیوٹی، ساؤنڈ سسٹم، لائٹنگ، ڈیکوریشن اور بیٹھنے والوں کے لیے دریوں کا اہتمام کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے ڈیرہ میاں صاحب کو آنے والے راستوں کی سجاوٹ کی، جنہوں نے موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں کی پارکنگ کے لیے ڈیوٹی دی۔ معزز حاضرین اکرام، آخر میں ایک بار پھر سب تشریف لانے والوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس دسترخوان کو شرف بخشا۔ ہمیں اپنی کم آئیگی کا احساس ہے، ہم اپنی کوتاہیوں اور لغزشوں کی مالک کی بارگاہ میں معافی کی التجا کرتے ہیں، اور اگر رش اور ہجوم کی وجہ سے کسی شخص کی کوئی دل آزاری ہوئی یا اس کو کوئی تکلیف پہنچی تو میں دست بستہ اس سے معافی کا خواستگار ہوں، اور انشاءاللہ آئندہ محت الامکان کوشش کریں گے کہ اپنے مالک کے مہمان تشریف لائیں تو ہم ان کی پذیرائی کے لیے بہتر خدمات پیش کر سکیں۔ حت المقدور جو کچھ ہو سکا وہ حاضر کیا۔ جنہوں نے یہ خدمات سر انجام دی، اللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا میں بھی اجر عطا فرمائے اور آنے والی زندگی میں بھی اجر عطا فرمائے، اور میری دعا ہے کہ ان کی اولادیں بھی اس شرف سے فیض یاب ہوں۔ اللہ رب العزت عرس پہ آنے والے ہر شخص کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو خیر سلامتی کے ساتھ اپنے اپنے گھروں میں لٹائے۔ اللہ رب العزت آپ کو سلامتی عطا فرمائے، اللہ کریم گھروں میں برکت عطا فرمائے، اور آپ کے گھروں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم عطا فرمائے۔ اللہ کریم توفیق عمل عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اب ختم شریف پڑھا جائے گا، اس کے بعد درود و سلام، دعا، پھر نماز جمعہ ادا کی جائے گی، اور نماز جمعہ کے فوراً بعد لنگر، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ سب آئے ہوئے ساتھیوں سے مصافحہ اور اجازتیں آمود۔